الله أكبر الله أكبر اللہ اکبر اللہ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. تمام قسم کی تعریفات و توصیفات کبریائی اور بڑائی حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو خالق کائنات مالک ارض و سما ہے. بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین جمعہ، میرے دینی ملی بھائیوں، جب کوئی مشینری کمپنی سے تیار ہو کر مارکیٹ میں لانچ ہوتی ہے تو وہ بالکل کلین ہوتی ہے، بالکل صاف اور ستھری ہوتی ہے اور گارنٹیڈ ہوتی ہے. پھر جب ہم اس کو خرید کر لاتے ہیں، اس کو لگاتے ہیں اور جب وہ چلنے لگتی ہے تو کچھ وقت کے بعد اس مشین کے اندر بہت سارے مسائل آ جاتے ہیں، بہت سی خرابیاں اس مشین کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ نہیں کہ ہم اس مشین کو اٹھا کر پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، بلکہ ہم اس مشین کے اندر جو خرابی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے لیے ایک اچھا کاریگر اور ایک اچھے میکینک کو ہائر کرتے ہیں تاکہ وہ آئے اور مشین کے اندر جو بھی خرابی ہو اس کو دور کرے. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو انسان بنایا اور انسان کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ یہ کمال کا چلتا ہے، لیکن انسان کے سامنے بھی بہت سی رکاوٹیں آتی ہیں، بہت سارے مسائل آتے ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے پیدا کرنے والے سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے اور حق سے دور ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ کے اندر انہی اسباب کی طرف روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا کہ آخر
وہ کون سا سبب ہے، وہ کون سی وجہ ہے، وہ کون سی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے خالق اور مالک سے دور ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن الخالقین نے احسن تقویم انسان کو سب سے بہترین سانچے کے اندر ڈالا، سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا، پھر اس کے باوجود انسان ثم رددناہ اسفل سافلین سب سے نچلے حصے میں کیوں چلا جاتا ہے، ذلت و رسوائی کے گڈھے میں کیوں چلا جاتا ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، جب ہم وجہ تلاش کرتے ہیں، سبب تلاش کرتے ہیں، تو ہمارے سامنے ایک بہت بڑی وجہ آتی ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اپنے خالق سے، اپنے مالک سے دور ہو جاتا ہے۔ اور وہ وجہ کیا ہے؟ انا، جسے اردو میں ہم لوگ عقل کے لیے استعمال کرتے ہیں، غرور کے لیے اور تکبر کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ بیسیکلی یہ عربک لفظ ہے انا، جس کے معنی ہوتا ہے میں۔ میرے بھائیوں، آج جب ہم سماج کے اندر نگاہ دوڑاتے ہیں تو اس بیماری کے اندر سماج کا ہر ایک فرد ملوث نظر آتا ہے۔ کسی کے اندر یہ بیماری کم ہے، کسی کے اندر زیادہ ہے، لیکن ہر انسان اس بیماری سے دوچار ہے۔ کسی کو اپنی دولت کا غرور ہے، اسے اس بات کا میں ہے کہ سماج کے اندر سب سے زیادہ دولت میرے پاس ہے۔ کسی انسان کو اپنے اسٹیٹس کا گھمنڈ ہے، اس بات کا میں ہے کہ سماج کے اندر میرا رتبہ ہے، میرا مقام ہے۔ کسی کو اپنے علم کا گھمنڈ ہے، اپنے علم کے اوپر میں ہے کہ اس معاشرے کے اندر سب سے زیادہ جانکار میں ہوں، سب سے بڑا عالم میں ہوں، میرے سامنے سماج کے سارے لوگ جاہل ہیں۔ اور تو اور کبھی کبھی یہ میں عبادت کے لیے بھی انسان کے اندر آ جاتا ہے۔ کبھی کبھی میں عبادت کی وجہ سے بھی دل میں پیدا ہو جاتا ہے کہ میں سب سے زیادہ متقی ہوں، سب سے زیادہ پرہیزگار ہوں، سب سے زیادہ عبادت کرنے والا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ میں اتنی خطرناک بیماری ہے، یہ انا اتنی مہلک بیماری ہے کہ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ یہ جو عبادت کا میں، یہی میں تو اللہ کے سامنے سب سے پہلے پیش کیا گیا۔ ابلیس جو اللہ کا مقرب بندہ ہوا کرتا تھا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو بنایا، تو پھر حکم دیا تمام فرشتوں کو کہ اسجدوا لآدم۔ ظاہر سی بات ہے، الا لہ الخلق والامر، کہ جس نے بنایا، جس نے پیدا کیا، حکم بھی اسی کا چلنا چاہیے۔ یہ ہماری کمپنی ہے تو اس کمپنی کو بنانے والا جو ہے اس کا ہی حکم لاگو ہوگا۔ وہ اگر چاہے تو کمپنی کو چالو رکھے، وہ اگر چاہے تو کمپنی کو بند کر دے، کیونکہ بنانے والے کا ہی حکم چلتا ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو حکم دیا اسجدوا لآدم۔ تو ایک آواز آئی کہ نہیں، میں تو آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر کیوں آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کرو گے؟ تو جواب آتا ہے، قرآن نے وہ لفظ بیان کیا ہے، ابلیس نے اس وقت کیا کہا؟ انا خیر من۔ انا ابلیس کے اندر آ گئی، انا پیدا ہو گیا، اس کے اندر کبر اور غرور آ گیا۔ کیا کہا؟ انا خیر من، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں تو اس سے زیادہ اچھا ہوں، میں تو اس سے سینئر ہوں، آخر میں کیوں آدم کو سجدہ کروں گا؟ اللہ نے پوچھا آخر کیوں؟ تو ابلیس نے کہا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میری پیدائش آگ سے ہوئی ہے اور آدم کی پیدائش مٹی سے ہوئی ہے، اور آگ کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ آگ اوپر کو اٹھتی ہے، اور مٹی کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ مٹی پستی کی طرف جاتی ہے، نچائی کی طرف جاتی ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ انجام کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملعون قرار دے دیا۔ قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے دربار سے اس کو بھگا دیا۔ غلطی کیا تھی؟ انا، اس کے اندر میں آ گیا۔ تو اللہ کی سامنے جو سب سے پہلے اللہ کی نافرمانی ہوئی وہ اسی میں کی وجہ سے ہوئی ہے جو ابلیس نے کی تھی۔ میرے بھائیوں، یہ میں، یہ انا، یہ کبر، یہ غرور اتنی بھیانک بیماری ہے۔ اور آگے آئیے،
آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہیں، حابیل اور قابیل۔ آخر قابیل نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ قیامت تک کے لیے دنیا کے اندر جتنے بھی قتل ہوں گے سارے قتل کا گناہ اس قابیل کے حصے میں جائے گا؟ آخر اس نے کیا کیا تھا؟ میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت ایک اصول بنایا تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تھا، یعنی لڑکا اور لڑکی جو ایک ساتھ پیدا ہوتے تھے، تو ان کا نکاح آپس میں نہیں ہوتا۔ تو حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس پہ حق تھا قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی بچی سے ہونا تھا، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح حابیل سے ہونا تھا۔ لیکن قابیل کے اندر میں آ گئی کہ نہیں، یہ لڑکی جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس پہ میرا حق زیادہ ہے۔ وہ فرشتہ ہو گیا کہ میرے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی ہے اس پہ میرا حق زیادہ ہے۔ حالانکہ حق یہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اصول بنایا تھا کہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی اس کا نکاح قابیل سے ہونا تھا، لیکن تیش میں آ کر، انا میں آ کر قابیل نے حابیل کا قتل کر دیا۔ تو دنیا کے اندر اس روئے زمین پر جو سب سے پہلا قتل ہوا وہ اسی انا کی وجہ سے ہوا، اسی میں کی وجہ سے ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے پہلی نافرمانی ہوئی وہ اسی انا کی وجہ سے ہوئی، اسی میں کی وجہ سے ہوئی۔ میرے بھائیوں، یہ انا اور میں اتنی مہلک بیماری ہے۔ نوح علیہ السلام کے عہدے میں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور ان کی دعوت ڈبل دعوت تھی۔ رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا، اے پروردگار میں نے دنوں رات محنت کی، میں نے دنوں رات اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی۔ 950 برس تک اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے، لیکن قوم کے کچھ لوگ ہی حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو غرقاب کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب بھیجنے کا فیصلہ کر لیا، اور نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے نوح، ایک کشتی تیار کرو اور کشتی کے اندر اپنے ماننے والوں کو بٹھا لو، کیونکہ میں دنیا کے اندر اتنا بھیانک عذاب بھیجنے والا ہوں، اپنا قہر ایسا بھیجنے والا ہوں کہ دنیا کے اندر اس کشتی کے سوا جتنی بھی چیزیں ہیں ساری کی ساری تباہ و برباد اور فنا کی گھاٹ اتر جائیں گی۔ چنانچہ نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، اور جب کشتی چلنے لگی اللہ کا عذاب آیا، وہی تجری بہم فی موج کالجبال، اور جب پہاڑوں کے درمیان نوح علیہ السلام کی کشتی چلنے لگی تو پھر کیا ہوا؟ وہی تجری بہم فی موج کالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا۔ دیکھا نوح علیہ السلام نے کہ ان کا بیٹا جس کا نام یام تھا اور لقب کنعان تھا، کہ کنعان کنارے کی طرف ہے، باپ ہے۔ نوح علیہ السلام آواز دیتے یا بنی ارکب معنا، اے میرے بیٹے آ جا اس کشتی کے اوپر سوار ہو جا، ولا تکن مع الکافرین، اور کافروں میں سے مت بن۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کو پکار رہے ہیں، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کنعان کو پکارتے ہیں کہ اے بیٹے آ جاؤ کشتی میں سوار ہو جاؤ، یا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، اور کافروں میں سے مت بنو۔ کون سی چیز ڈبائی اس کو؟ کنعان کو کس چیز نے ڈبویا؟ کیا کہا کنعان نے؟ قال سآوی الى جبل يعصمني من الماء، کرانے دو، میں کشتی کے اوپر سوار نہیں ہوں گا، ارے وہ جو پہاڑ ہے ان قریب میں اس پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پانی میرا کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ لیکن قہر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کر دیا تھا، عذاب تو بھیج دیا تھا، چنانچہ پانی کی ایک موج آتی ہے اور کنعان اس میں ڈوب جاتا ہے، مر جاتا ہے، دنیا بھی گئی اور اس کی آخرت بھی برباد ہو گئی۔ کنعان کو کس چیز نے ڈبویا؟ اسی انا نے، اسی میں نے، کہ نہیں میں کیوں کشتی کے اندر سوار ہوں گا، میں نہیں سوار ہوں گا، میں تو پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا۔ اسی طریقے سے لوط علیہ السلام کی قوم جو لواطت جیسے مرض کے اندر مبتلا تھی، اور ان کی بیوی جو بھی ان کے خلاف تھی، کتنی خوش قسمتی تھی کہ نبی کا گھر ملا تھا، نبی کا بستر ملا تھا۔ ہم لوگ تو ترستے ہیں، ایسا گھر ملا تھا جس میں وحی نازل ہوتی تھی، ملائک اترتے تھے، لیکن وہ بدنصیب عورت لوط علیہ السلام کے خلاف ہو جاتی ہے۔ جو فرشتے لوط علیہ السلام کے پاس آتے ہیں ان کی جاسوسی بھی
بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ لوط علیہ السلام کی بیوی نے ہی کی قوم کے لوگوں کو. لوط علیہ السلام نے بہت سمجھایا کہ اللہ کی بندی باز آ جا, ارے میرے ساتھ آ جا, میں جو باتیں کہہ رہا ہوں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے اوپر وحی نازل کرتا ہے تو میں کہتا ہوں یہی حق ہے, یہی سچ ہے. لیکن لوط علیہ السلام کی بیوی باز نہیں ہے. وہ تو کہتی تھی نہیں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہوں گی, میں قوم والوں کے ساتھ رہوں گی. چنانچہ جب فرشتے جو لوط علیہ السلام کے گھر پہ آئے تھے انہوں نے کیا کہا لوط علیہ السلام سے کہ لوط علیہ السلام آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر یہاں سے دور چلے جائیں, سوائے اس بری عورت کے, اس بدتمیز عورت کو چھوڑ دو, اور باقی جو خاندان کے صحیح لوگ ہیں ان کو لے کر یہاں سے دور نکل جاؤ. جب لوط علیہ السلام اپنے خاندان کے لوگوں کو لے کر نکلتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھاتا ہے اور اوپر اٹھانے کے بعد پلٹ کر نیچے زمین پر مار کے سینڈوچ بنا دیتا ہے اور اوپر سے آسمانوں سے پتھروں کی بارش برساتا ہے. تو کس چیز نے لوط علیہ السلام کی بیوی کو ہلاک کیا؟ انا نے, کہ نہیں میری قوم ہی صحیح ہے, میں ہی صحیح ہوں, میرے والدین ہی صحیح ہے, میں آپ کے ساتھ نہیں آؤں گی. تو میرے بھائیو یاد رکھنا کہ نبی کی بیوی ہونے کے باوجود انا اور تکبر اس کے اندر آیا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا. نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود کنعان پانی میں ڈوب گیا, غرق ہو گیا, تباہ و برباد ہو گیا. کس چیز نے اس کو ڈبویا؟ اسی انا اور میں نے. اور آگے آئیے, ایک اور شخص ہے جو وقت کا بہت دانش مند مانا جاتا ہے, لوگ اسے بڑا سمجھدار اور دانش مند کہتے ہیں. نمرود وقت کا بادشاہ ہے, وقت کا بادشاہ ہے, اور بادشاہت اور سرداری یوں ہی نہیں مل جایا کرتی, بلکہ انسان کے اندر جب کوئی خصوصیت ہوتی ہے, جب کوئی خوبی ہوتی ہے تب لوگ اسے قوم کا سردار اور اپنا رہنما اور اپنا لیڈر بناتے ہیں. تو کہا جاتا ہے کہ نمرود بھی بہت دانش مند تھا, بہت دور اندیش تھا, بڑا سمجھدار تھا. لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس آتے ہیں, نمرود ان کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ ابراہیم میں نے تمہارے بارے میں یہ بات سنی ہے کہ تم جو ہے ایک اللہ کی دعوت دیتے ہو, ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتے ہو, اور اب تو بات الہ تک پہنچ گئی. ذرائع کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے ہمارے معبودوں کا مذاق بنایا اور ہمارے معبودوں کو توڑ ڈالا ہے. آخر یہ تمہارا رب کون ہے جس کی تم دعوت دے رہے ہو؟ یہ تمہارا رب کون ہے؟ ذرا تعارف تو کرو, میں بھی تو جانوں کہ تم کس رب کی دعوت دیتے ہو. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ارے میرا رب تو وہ ہے جو موت و حیات کا مالک ہے, میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے, جو مارتا ہے, جو جلاتا ہے, جو مارتا ہے. تو نمرود نے کیا کہا؟ زیادہ سیانا بننے لگا, زیادہ سمجھداری دکھانے لگا. کیا کہا؟ ارے یار یہ کون سی مشکل بات ہے, یہ تو میں بھی کر لیتا ہوں. انا احیی و امید, انا احیی و امید, میں آ گئی اس کے اندر کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں, میں بھی مار سکتا ہوں. چنانچہ مفسرین اور مورخین لکھتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کو اپنے دربار میں بلاتا ہے جس کا کوئی قصور نہیں ہوتا اور اس کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے, اسے مروا دیتا ہے, قتل کروا دیتا ہے. اور ایک دوسرا شخص جس کی سزا شاید عمر قید تھی یا موت کی سزا تھی اس کو آزاد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ابراہیم انا احیی و امید, یہ تو میرے اندر بھی یہ صفت ہے, میں بھی چاہوں تو کسی کو زندگی دے سکتا ہوں, میں بھی چاہوں تو کسی کو مار سکتا ہوں. کہ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ایسے ماننے والا نہیں ہے, اور گہرے پانی میں لے کے گئے اور کہا کہ اچھا میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکال کر مغرب میں غروب کرتا ہے, پورب سے نکال کر پچھم میں غروب کرتا ہے. اگر تو واقعی رب ہے تو ذرا سورج کو پچھم سے نکال کر پورب میں ڈبا دے, مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا دے. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, وہ ہکا بکا رہ گیا, شزدر رہ گیا, وہ سمجھ گیا کہ نہیں یہ تو میرے بس کی بات نہیں. تو یہاں بھی جو نمرود کو کوئی چیز ڈبو رہی ہے, کوئی چیز برباد کر رہی ہے تو وہ انا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کتنے پیارے انداز میں کہا تھا, یا ابتی, اے میرے پیارے والد, اے میرے ابا جان, مان جاؤ, آ جاؤ ایک اللہ کی طرف, توحید
توحید کی دعوت کو قبول کر لو. لیکن آزر نے، ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے دعوت نہیں قبول کی. وہ گارڈ میکر تھا، وہ اپنے ہاتھوں سے معبود بنایا کرتا تھا، اتنا سمجھدار تھا، بہت بڑی انڈسٹری کا مالک تھا. لیکن جس چیز نے اس کو برباد کیا وہ انا اور میں تھی. اور اللہ تبارک و تعالی سزا بھی ویسے ہی دیتا ہے، بالمثل سزا دیتا ہے. نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر بڑا پانی آ گیا تھا، بڑا روگ ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے پانی کے اندر ڈبو دیا. لوط علیہ السلام کی قوم الٹے راستے پر چلی، الٹا عمل کرنا شروع کر دی تھی. اللہ تبارک و تعالی نے بستی کو اٹھا کر الٹ دیا. ان کے دل سخت ہو گئے تھے، پتھر کے ہو گئے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے پتھروں کی بارش ان کے اوپر برسا دی. نمرود زیادہ دماغ لگانے والا تھا، اس کے دماغ کے اندر فطور پیدا ہو گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مچھر کو اس کے دماغ کے اندر گھسا کر جوتوں سے مار مار کے اس کو ہلاک و برباد کر دیا. میرے بھائیوں، یہ انا اتنی مہلک اور اتنی خطرناک بیماری ہے. فرعون کو دیکھ لو کہ فرعون جو اپنے وقت کا بہت عظیم الشان بادشاہ تھا، کہا جاتا ہے کہ اس کے وقت میں بہت سرسبز اور شادابیاں تھی. اس نے بڑی بڑی نہروں کا انتظام کیا تھا. وہ اپنی رعایا کا بڑا خیال رکھتا تھا، بڑا خیال کرتا تھا. ان کے آرام و آشائش کی ساری چیزیں اس نے اپنی رعایا کے لیے فراہم کی تھی. لیکن جب اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس آئے اور توحید کی دعوت دیے تو پتہ ہے فرعون نے کیا کہا؟ فرعون بڑے دھڑلے سے کہتا تھا، ما رب العالمین، کہ موسیٰ یہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ آج ایسا ہوتا ہے ہمارے سامنے بہت سی چیزیں آتی ہیں جو حق ہوتی ہیں، ہم اندر سے جانتے ہیں کہ یہ بات حق ہے، لیکن ہم بالکل اس کو نظر انداز کر کے پوچھتے ہیں یہ کیا ہے. تو فرعون نے کیا کہا؟ وما رب العالمین، اے موسیٰ یہ تمام جہانوں کا رب کون ہے؟ یہ نہریں میں نے بنائی، وما رب العالمین، یہ اونچے اونچے مکانات جو میں نے لوگوں کو دیے یہ میں نے بنائے، وما رب العالمین، یہ جو منڈیاں دکھائی دے رہی ہیں یہ میں نے بنائی، وما رب العالمین، یہ دونوں جہان کا رب ہے کون؟ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بتایا تو وہ اکڑ گیا، اور اتنا اکڑا، اتنا کبر و غرور اس کے اندر آیا کہ وہ کیا کہنے لگا؟ انا ربکم الاعلی. میں اس کے اندر داخل ہو گئی. یہ کبر و غرور اس کے اندر داخل ہو گیا. کیا کہا؟ انا ربکم الاعلی، کہ میں تم لوگوں کا سب سے بڑا رب میں. انجام کیا ہوا؟ باطل کو ہمیشہ جو ہے حق پتہ چلتا ہے، لیکن جب حق آشکار ہوتا ہے تو اتنی دیر ہو جاتی ہے کہ پھر توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. انانیت کے اندر غرق ہو گیا، کبر و غرور کے اندر بالکل چور ہو چکا تھا فرعون. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دریائے نیل کے اندر ایک غوطہ لگایا تو ساری اکڑ، سارا غرور، سارا کبر، سارا گھمنڈ ختم ہو گیا. جب ڈوبنے لگا تو کیا کہا؟ آمنت برب موسیٰ و ہارون، کہ میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ آلان، اب تمہیں سمجھ میں آئی ہے؟ اتنے دن سے میرا پیغمبر تمہیں تبلیغ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تمہیں سمجھ میں نہیں آئی. اب جب تم ڈوب رہے ہو تو تمہیں سمجھ میں آ رہی ہے اور کہہ رہے ہو آمنت برب موسیٰ و ہارون. اے فرعون جا، اب تیرا ایمان قابل قبول نہیں، اب تیری توبہ قبول ہونے والی نہیں. تو میرے بھائیوں، فرعون کو بھی جس چیز نے غرق کیا، جس چیز نے ڈبایا، وہ اسی انا اور اسی میں، اسی کبر، اسی غرور نے ڈبایا تھا. میرے بھائیوں، یہ کبر، یہ غرور، یہ انانیت، یہ میں کی رٹ انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو میں ہے اس میں کو نکال کر پھینک دے. آج سماج کے اندر آپ دیکھ لیں، ہر انسان کے اندر میں کس بات کی میں ہے؟ ہم نماز پڑھنے نہیں جائیں گے. یہ دکان جو اونچی اونچی میں نے تیار کی ہے یہ میں نے اپنی محنت پہ تیار کی ہے، میں اس کا مالک ہوں. میرے بھائیوں، جب اللہ تبارک و تعالی موت کا فرشتہ بھیج کر دبوچے گا نا تو اس وقت سمجھ میں آئے گی کہ یہ میں کتنی مہلک چیز تھی. آج ہم
خاندان کے اوपर، قبیلے کے اوپر، دولت کے اوپر، شہرت کے اوپر، اپنے مال کے اوپر، اپنے روب و دبدبے کے اوپر گھمنڈ کرتے ہیں، کبر کرتے ہیں. ارے میں تو سید ہوں، میں تو سید ہوں. سید دنیا کے اندر سب سے اونچے مقام پر ہوتا ہے. میرے بھائی ذرا غور کرو، کیا تم سید ہو تو کیا تمہارے پاس جنت کا ٹکٹ ہے؟ تمہیں جنت کا ٹکٹ مل گیا؟ تم سید ہو تو تم دوسری ذات والوں کو اپنے پاؤں کی محل سمجھو گے، اپنے پاؤں کی دھول سمجھو گے. تم خان ہو تو دوسری برادری والوں کو تم کچھ نہیں سمجھو گے. تم انصاری ہو تو تم دنیا کو کچھ نہیں سمجھو گے. میرے بھائیوں، یہ قبیلے، یہ ذات پات، یہ ہمارے بنائے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرما رہا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ہم قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. ہم اپنے آپ کو حسب و نسب والا سمجھ کر، دوسرے کو ذلیل اور حقیر سمجھ کر قرآن کی مخالفت کر رہے ہیں. کیوں مخالفت کر رہے ہیں؟ قرآن کہہ رہا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، کہ اے لوگو ہم نے انسانوں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. اور ہم نے تمہارے درمیان یہ جو قبیلے بنائے ہیں، یہ جو خاندان بنائے ہیں، یہ جو ذات بنائی ہے، لتعارفوا، اس لیے بنائی ہے کہ تاکہ تم آپس میں ایک دوسرے کو پہچان سکو. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے قبیلے اور خاندان محض اس لیے بنایا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو. اگر کسی کا نام لیا جا رہا ہے، اگر اس نام کے آگے خان لگایا جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان فوراً سمجھ جائے کہ ہاں یہ اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو فلاں قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. اگر کسی کے نام کے آگے سید لگایا جا رہا ہے تو صرف اس لیے لگایا جا رہا ہے کہ انسان فوراً سمجھ جائے کہ ہاں یہ فلاں شخص کی بات ہو رہی ہے جو سید قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. میرے بھائیوں، یہ قبیلے کی بنا پر کوئی اونچ نیچ نہیں ہے. اسلام کے اندر اونچ نیچ کی کوئی گنجائش ہی نہیں. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، ہم نے تو قبیلے اور خاندان صرف اس لیے بنائے تاکہ تم ایک دوسرے کی آپس میں شناخت کر سکو. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اگر اللہ کی نگاہ میں کوئی اونچا ہے، کوئی مقرب ہے، کوئی بہترین ہے، کوئی عزت والا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو وہ تقوی کی بنیاد پر ہے. اللہ تبارک و تعالی قبیلے اور خاندان دیکھ کر کسی انسان کو اونچائی کے مقام پر نہیں لے کے جاتا، کسی انسان کو مقرب نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی تو اس انسان کو مقرب کرتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تقوی کی بنیاد پر. جو انسان زیادہ پرہیزگار ہے، جو انسان زیادہ متقی ہے، خواہ وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ واقعی میں متقی ہے، پرہیزگار ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ انسان مقرب ہے. اس انسان کے مقابلے جو اونچے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، سید بھی ہے، خان بھی ہے، مرزا بھی ہے، لیکن اس کے اندر دینداری نہیں، صوم و صلات کا پابند نہیں، لوگوں کے ساتھ اس کے معاملات درست نہیں، اس کے اندر دینداری کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسا بندہ مقرب نہیں ہو سکتا. تو میرے بھائیوں، یہ جو ہمارے دلوں میں یہ وہم ہے، ہم جس وہم میں ہیں اس وہم کو نکال کر پھینک دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذات اور قبیلے کی بنیاد پر اونچ نیچ کا کوئی معاملہ نہیں بنایا. اگر جب بھی ہمارے اندر اس قسم کا خیال پیدا ہوتا ہے کہ ہم فلاں قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لہذا ہمارا مقام اونچا ہے، بلند ہے، تو قرآن کی سورہ حجرات کی اس آیت کو اپنی نگاہ کے سامنے رکھ لینا. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یقیناً جب یہ آیتیں ہمارے سامنے ہوں گی تو ہمارے اندر یہ جو میں، انانیت، غرور، کبر اور گھمنڈ پیدا ہو رہا ہے، یقیناً وہ چیز ختم ہو جائے گی. میرے بھائیوں، کبر، انانیت، غرور اور گھمنڈ یہ بہت ہی مہلک بیماری ہے. اس بیماری نے اچھے اچھوں کو تباہ و برباد کر دیا، اچھے اچھے انسانوں کو ذلت و رسوائی کے گڈھے میں لے جا کر پھینک دیا. ابلیس جیسا جو بہت عبادت گزار تھا، فرشتوں کے درمیان بھی اس کی عبادت کے چرچے تھے، لیکن ابلیس کو بھی جس چیز نے برباد کیا وہ انا اور گھمنڈ نے برباد کیا تھا. لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر یہ جو انا ہے، یہ جو میں ہے، جو کبر ہے، جو غرور ہے، جو گھمنڈ ہے، اس کو نکال کر پھینکے. اگر ہمارے سامنے حق لے کر کوئی آ رہا ہے تو ہم یہ نہ دیکھیں
خواہ وہ چھوٹا ہو، ہم سے عمر میں چھوٹا ہو، رتبے میں ہم سے چھوٹا ہو، لیکن اگر وہ حق لے کر ہمارے سامنے آیا ہے تو ہم اس کو ترنت تسلیم کر لیں، مان لیں، اسی میں ہمارے لیے کامیابی اور کامرانی ہے۔ اور اگر ہم نے انانیت اور میں کی بنا پر، غرور و گھمنڈ کی بنا پر یہ سوچ کر کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ تو ہم سے چھوٹا ہے، میں بڑا ہو کر اس کی بات کیوں مانوں گا، تو یاد رکھنا یقیناً ہم تباہ و برباد ہونے والے لوگوں میں سے ہو جائیں گے اور ہمارا مقدر جہنم کی وادی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ حق کو پانے کے لیے اگر کوئی بھی حق کو لے کر آئے فوراً تسلیم کر لے، چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، اسی میں ہماری کامیابی اور نجات ہے۔ اب آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ بار الہ تو ہم تمام مسلمانوں کو انا، غرور، گھمنڈ اور کبر جیسی مہلک بیماری سے بچا۔ الہ العالمین، ہمارے اندر یہ جو بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، الہ العالمین تو اس بیماری سے ہم کو نجات دے۔ الہ العالمین تو جب تک ہمیں اس دنیا کے اندر زندہ رکھ، ایمان اور اسلام پر زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.